مولویوں نے جو یہ غلط تاثر عامۃ المسلمین کو دیا ہوا ہے کہ حضرت مسیح ہاتھ سے پرندے بناتے تھے اور پھر ان میں جان ڈالتے تھے اور وہ عام پرندوں کی طرح اڑنے لگ جاتے تھے، یہ قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ روحانی قابلیت کے لوگوں کو تربیت دے کر اس قابل بنا دیتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف روحانی پرواز کرنے لگ جائیں۔ بہرحال ایک ایسی نظریہ رکھنے والے مولوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے، تو اب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولوی نے پوچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک مولوی سے پوچھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح پرندے پیدا کیا کرتے تھے، تو جو پرندے ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں ان میں سے کچھ خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہوں گے اور کچھ مسیح کے، کیا آپ ان دونوں میں کوئی امتیازی بات بتا سکتے ہیں جس سے معلوم ہو سکے کون سا خدا کے پیدا کردہ ہیں اور کون سے مسیح کے؟ اس پر وہ مولوی صاحب پنجابی میں بولے، ایتے ہن مشکل ہے، دونوں رل مل گئے ہیں، یعنی یہ کام تو مشکل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اور مسیح کے پیدا کیے ہوئے پرندے آپس میں مل جل گئے ہیں، اب ان دونوں میں امتیاز مشکل ہے۔ پھر اس بات بیان فرماتے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے عیسائیوں کے خلاف سخت زبان استعمال کی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت کچھ اور ہے، آپ نے خود کبھی پہل نہیں کی تھی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر کسی حد تک ان باتوں کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ عیسائی ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیا کرتے تھے، اور مسلمان چونکہ ان کے حملوں کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے عیسائی کہ اسلام کے بانی میں عیب ہی عیب ہے، اگر کسی مذہب میں عیب نہیں تو وہ یسوع کی ذات ہے۔ وہ مسلمانوں کی شرافت کے غلط معنی لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم گند اچھالتے ہیں اور یہ نہیں اچھالتے، اس لیے یہ معلوم ہوا کہ واقعہ میں ان کے سردار میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ دنوں کے بعد دن گزرے، ہفتوں کے بعد ہفتے، سالوں کے بعد سال اور صدیوں کے بعد صدیاں، 700-800 سال تک عیسائی متواتر گند اچھالتے رہے مسلمانوں پر یا وسلم کی ذات پر، اور مسلمان انہیں معاف کرتے رہے۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب ذرا تم بھی ہاتھ دکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہمیں تم میں کوئی عیب نظر آتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یسوع کو مخاطب کرتے ہوئے وہ باتیں لکھنی شروع کیں جو یہودی آپ کے متعلق کہا کرتے تھے یا خود مسیحیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ ابھی اس قسم کی 2-4 کتابیں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی تھیں کہ ساری عیسائی دنیا میں شور مچ گیا کہ یہ طریق اچھا نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کہا تھا کہ تمہارا طریق اچھا نہیں، مگر تم ہماری بات کو سمجھا نہیں کرتے تھے، آخر جب خود تم پر زد پڑنے لگی تو تمہیں ہوش آ گیا اور تم کہنے لگے کہ یہ طریق درست نہیں۔ تو بعض دفعہ جو سخت الفاظ استعمال کیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب میں کیے ہیں، نہ کہ پہل کی۔ حضرت مسلم موعود پنجاب کے ایک بڑے مشہور طبیب جو خلیفہ اول بھی جن کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ طبیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، لیکن اس عقیدت کے باوجود آپ کے دعوے کو نہیں مانتے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے ان کا، حکیم صاحب کے خیال میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اعلان وفات مسیح کا اعلان ہے، اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ بہرحال حضرت مسلم نے شروع اس طرح کیا کہ حضرت شعیب جب لوگوں سے کہتے
کہ تم دوسروں کو مال نہ لوٹو، اپنے مال کو ناجائز کاموں میں صرف نہ کرو، تو آپ کی باتوں سے آپ کی قوم حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ شعیب پاگل ہو گیا اور دیوانوں کی سی باتیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے نعوذ باللہ پاگل کہا۔ جب آپ نے وفات مسیح کا مسئلہ دنیا کے سامنے پیش کیا تو مسلمان سمجھ ہی نہ سکے کہ جب 1300 سال سے یہ مسئلہ امت محمدیہ کے اکابر پیش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، تو وہ فوت کس طرح ہو گئے؟ لوگوں کو اس مسئلے کے متعلق جس قدر یقین اور وثوق تھا، وہ اس ایک واقعہ بیان، اب حکیم صاحب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنا یقین اور وثوق تھا کہ کبھی حضرت عیسیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وفات پا گئے ہوں۔ اب فرماتے ہیں کہ پنجاب کے ایک مشہور طبیب، جن کی طبی عظمت کے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ جیسے طبیب بھی قائل تھے، اور جن کا نام حکیم اللہ دین تھا اور بھیرے کے رہنے والے تھے، ایک دفعہ ان کے پاس مولوی فضل الدین صاحب بھیروی، جو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست اور نہایت مخلص احمدی تھے، گئے اور انہوں نے کچھ تبلیغ کی۔ وہ باتیں سن کے کہنے لگے، حکیم صاحب کو تبلیغ کی، حکیم صاحب کہنے لگے، میاں تم مجھے کیا تبلیغ کرتے ہو؟ تم بھلا جانتے ہی کیا ہو اور مجھے تم نے کیا سمجھانا ہے؟ مرزا صاحب کے متعلق تو جو مجھے عقیدت ہے اس کا 10واں بلکہ 20واں حصہ بھی تمہیں ان سے عقیدت نہیں ہوگی۔ مولوی فضل الدین صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ دل میں احمدی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا، اس بات کو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو حضرت مرزا صاحب سے عقیدت ہے، اور میں خوش ہوں گا اگر آپ کے خیالات سلسلے کے متعلق کچھ اور بھی سنوں۔ وہ کہنے لگے، آج کل کے جاہل نوجوان بات کی تہہ تک نہیں پہنچتے اور یوں ہی تبلیغ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اب تم آ گئے ہو مجھے وفات مسیح کا مسئلہ سمجھانے، حالانکہ تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ مرزا صاحب کی اس مسئلے کو پیش کرنے میں حکمت کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ ہی فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کتاب لکھی۔ 1300 سال میں بھلا کوئی مسلمان کا بچہ تھا جس نے ایسی کتاب لکھی ہو؟ مرزا صاحب نے اس میں ایسے ایسے علوم بھر دیے کہ کسی مسلمان کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اسلام کے لیے ایک دیوار تھی جس نے اسے دوسرے مذاہب کے حملوں سے بچا لیا۔ لیکن مولوی ایسے احمق اور بیوقوف نکلے کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے اور زانوئے ادب طے کر کے آپ سے کہتے کہ آئندہ ہم آپ کے بتائے ہوئے دلائل ہی استعمال کیا کریں گے، انہوں نے الٹا آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اور اسلام کی اتنی عظیم الشان خدمت دیکھنے کے باوجود، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1300 سال میں اور کسی نے نہ کی، آپ کے خلاف کفر کے فتوے دینے لگے اور اپنی علمیت جتانے لگے یہ مولوی، اور سمجھنے لگے کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔ اس پر مرزا صاحب کو غصہ آیا۔ مرزا صاحب کو غصہ آنا چاہیے تھا اور آیا۔ یہ حکیم صاحب فرماتے ہیں۔ اب دلیل اپنی شروع کر رہے ہیں یہاں سے حکیم صاحب۔ چنانچہ انہوں نے مولویوں سے کہا کہ اچھا تم بڑے عالم بنے پھرتے ہو، اگر تمہیں اپنی علمیت پر ایسا ہی گھمنڈ ہے تو دیکھ لو کہ حیات مسیح کا عقیدہ قرآن سے اتنا ثابت ہے کہ اس کے خلاف حضرت مسیح کی وفات ثابت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، لیکن میں قرآن سے ہی حضرت مسیح کی وفات ثابت کر کے دکھاتا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو اس کا رد کرو۔ چنانچہ انہوں نے مولویوں کو ان کی بیوقوفی جتانے کے لیے وفات مسیح کا مسئلہ پیش کر دیا اور قرآن سے اس کے متعلق ثبوت دینے لگ گئے۔ اب مولوی حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اب مولوی چاہے سارا زور لگا لیں، چاہے ان کی زبانیں کھس جائیں اور کلمے ٹوٹ جائیں، سارے ہندوستان کے مولوی مل کر بھی مرزا صاحب کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب نے انہیں ایسا پکڑا ہے کہ ان میں سر اٹھانے کی تاب نہیں رہی۔ اب حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے۔ ویسے تو مسئلہ کوئی نہیں وفات مسیح کا، حیات مسیح قائم ہے، لیکن اس کا ایک ہی علاج ہے مولویوں کو ٹھیک کرنے کا، مولویوں یعنی کہ اس مسئلے کو، جھگڑے کو دور کرنے کا، اور وہ یہ کہ سارے مولوی مل کر ایک وفد کی صورت میں حضرت مرزا صاحب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم سے
آپ پر کفر کا فتح لگانے میں بے ادبی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کیا جائے۔ پھر دیکھیں مرزا صاحب قرآن سے ہی حیات مسیح ثابت کر کے دکھاتے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی خوب انہوں نے من پسند تشریح کی ہے۔ اب دیکھیں کہ باوجود عقیدت ہونے کے حیات مسیح کا مسئلہ اتنا زیادہ ان میں تھا، اور کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں نہیں آ سکے، اور لیکن عقیدت رکھتے تھے۔ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہو کہ اس کو زمانے کے امام کو حقیقت میں ماننے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وفات مسیح کا مسئلہ کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ توحید کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور حضرت مسیح موعود نے آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا تھا۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کر کے توحید کامل کے راستے میں جو روک تھی اسے دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس مسئلے پر بہت زور دیتے تھے، رات دن یہی ذکر فرماتے رہتے تھے۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضور اس مسئلے کو آپ چھوڑ بھی دیں، تو حضور کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ مجھے تو بعض اوقات اس کے متعلق اتنا جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جنون نہ ہو جائے۔ اس مسئلے نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اور ہم جب تک اسے پیس نہ ڈالیں گے آرام کا سانس نہیں لے سکتے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، مگر یہ عادیت کے راستے میں روکے ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس قدر جوش تھا، اور یہی وہ جوش تھا جس نے خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچا اور صداقت کے لیے بنیاد قائم کر دی۔ اور ہم میں سے ہر ایک جسے اسلام سے محبت ہے سمجھ سکتا ہے کہ یہ محض ایک چنگاری ہے اس آگ کی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں تھی۔ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اسلام کو پھیلانے کی تڑپ ہے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ محض ایک چنگاری ہے اس آگ کی جو حضور علیہ السلام کے دل میں تھی۔ بس ہماری تمام کوششیں اسی نقطہ پر گھومنی چاہیے اور اسی میں محصور ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو جو کام ہم کریں گے وہ بظاہر توحید ہوگا، مگر دراصل وہ کسی شرک کا پیش خیمہ ہوگا۔ توحید بھی ہے ہو لیکن شرک کا پیش خیمہ بھی ہو، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک واقعہ پیش فرمایا حضرت مسلم موعود نے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب یہاں پڑھا کرتے تھے، وہ روزانہ یہ بحث کیا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ ان کے سر پر رومی ٹوپی تھی۔ ایک دن ایک شخص نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا؟ اس شخص نے بغیر کوئی شرم محسوس کیے کہہ دیا کہ ہاں ضرور ہوا۔ اس کی وجہ مسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ وحدانیت تک جاتے ہیں، احدیت تک نہیں پہنچتے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں سمجھنے والی، وحدانیت اور احدیت، کہ وحدانیت تک تو جاتے ہیں اور احدیت تک نہیں پہنچتے، جس پر پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ بے شک انسان بھی ایک حد تک خالق ہے، رازق ہے، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ الگ ہے اور مخلوق الگ ہے، دونوں میں کوئی اتحاد ذاتی ہرگز نہیں نہ ہو سکتا۔ واحد اور احد کی مختصر جو لغت کے حوالے سے وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے۔ وحدانیت سے مراد صفات میں واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا
ایک حد تک انسان پر طے ہو سکتا ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال جو کسی انسان میں آ سکتی ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن صفات میں کامل تو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور احد سے مراد اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا ہے، اور احد کے مقابلے پر دوسری کسی چیز کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ حقیقی توحید اس وقت قائم ہوگی جب احدیت کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے حقیقی توحید کے قائم کرنے والے ہوں۔